دن کہنے کو تو پاکستان اسلامی جمہوریہ ہے پاکستان، لیکن یہ اتنا ہی اسلامی ہے جتنا کہ جمہوری ملک میں جمہوریت کا عالم ہے، اور عالم یہ ہے کہ 1947 سے آج تک 77 سال میں پاکستان پر 24 وزرائے اعظم نے 44 سال تک حکومت کی، جبکہ صرف 4 فوجی آمروں نے 33 برس تک پاکستان پر حکمرانی کی ہے۔ یوں فوجی ڈکٹیٹر نے اوسطاً 8.25 سال حکومت کی اور ہر وزیر اعظم نے مشکل سے 1.5 سال اقتدار میں گزارے۔ جمہوریت کے منہ پر یہ ایک ایسا تماچا ہے زناٹے دار کہ ایک بھی وزیر اعظم اپنی مدت پوری نہیں کر سکا۔ یہی حال ماشاءاللہ سے آئین پاکستان کا ہے۔ 1947 سے 1971 کے دوران 24 سال میں 2 آئین لائے گئے۔ 1956 کا آئین وفاقی پارلیمانی نظام کا نمائندہ تھا، جبکہ 1962 کا آئین پاکستان میں صدارتی نظام کا نقیب ٹھہرا۔ شومیہ قسمت کے دونوں ہی آئین فوجی آمروں نے روند ڈالے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں تیسرا ایک متفقہ یونانیمس آئین، جسے عرف عام میں 1973 کا آئین کہتے ہیں، 73 کے آئین کے ہی مثال اگر ہم لے لیں تو اس آئین میں کہا گیا کہ ملک کو اسلامی راہ پر چلانے کے لیے قانون سازی کی جائے۔ اسی آئین کے آرٹیکل 38F میں لکھا ہے کہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ جس قدر جلد ممکن ہو ملک سے سود کا خاتمہ کرے۔ اس آئینی خواب کو آدھی صدی ماشاءاللہ سے بیت چکی ہے، ابھی تک یہ خواب پورا نہیں ہوا اور ابھی تک اس سپنے کو تعبیر نہیں مل پائی، بلکہ یہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ مرض اتنا بگڑ گیا، اتنا بڑھ گیا کہ اس سال دنیا کی 7 ایٹمی طاقتوں میں سے ایک کا بجٹ ایٹمی ملک کی وفاقی وزارت خزانہ نے نہیں بلکہ IMF نے بنایا ہے۔ اس سے بھی خوفناک بات یہ ہے کہ مالی سال 2024-25 کا بجٹ کل حجم 18,873 ارب روپے ہے، جبکہ اس میں قرضوں پر جو صرف سود کی ادائیگی ہے اس کے لیے 9,775 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ آدھے ہم نے قرضوں کی سود میں دینے ہیں۔ جی ہاں، وہی سود کی لعنت جسے قرآن مجید نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ قرار دیا، وہی سود کی نحوست جسے آئین پاکستان نے جڑ سے اکھاڑنے کا حکم دیا تھا۔ شومیہ قسمت کے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں سود کی لعنت زور پکڑتی جا رہی ہے۔ ملک کی یہ بھی بدقسمتی ہے کہ حکمرانوں نے ہمیشہ سود کے خلاف راستہ ہموار کرنے کے لیے بجائے اس کے بلکہ اس کو ختم کرتے اس کو روڑے اٹکائے گئے، جبکہ سود ہو یا شراب کی لعنت ہو، ان لعنتوں کے خلاف اقلیتی پارلیمنٹیرینز پیش رہے۔ انہوں نے آگے بڑھ کے ان کے خلاف قراردادیں پاس کروائی۔ سینٹ میں حالیہ بجٹ سیشن کے دوران بلوچستان عوامی پارٹی کے سینیٹر دنیش کمار نے سود سے متعلق اللہ کا حکم یاد دلاتے ہوئے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے حکمرانوں کو سود کے لین دین پر منافق قرار دیا۔ سینیٹر دنیش کمار نے سودی نظام کے خلاف قرآنی احکامات کا حوالہ دے کر حکمرانوں کے منہ پر تماچا مارا ہے اور تلخ سوال اٹھایا ہے کہ وفاق سود پر صوبوں کو پیسے دے رہا ہے۔ وفاق، جبکہ اسلامی تعلیمات میں تو سود اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ ہے، تو ہم کیوں سود کا لین دین کر رہے؟ انہوں نے کہا کہ بحیثیت غیر مسلم مجھے اس منافقت پر شرم آ رہی ہے۔ سورہ بقرہ 278 میں ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو کچھ سود کا بقایا ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو۔ اسی طرح سے سورہ بقرہ 279 میں پھر اگر اس پر پھر بھی آپ عمل نہیں کرو گے اور سود لیتے رہو گے اور دیتے رہو گے تو اللہ اعلان سن لو، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ ہے۔ سر جب قرآن شریف کہتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سود حرام ہے، اللہ تعالیٰ سے جنگ ہے، مگر یہاں پر سود لیا بھی جا رہا ہے اور سود دیا بھی جا رہا ہے، تو مجھے بتائیں ہمارا ملک خاک ترقی کرے گا؟ سینٹ میں دنیش کمار کے زوردار تماچے کے بعد JUI کے سینیٹر عبدالشکور نے سود کے خلاف انوکھا احتجاج ریکارڈ کرایا۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ ایک ہندو رکن نے سود کے خلاف اللہ کا حکم سنایا، جس پر میں شرمندہ۔ سینیٹر عبدالشکور نے اپنے منہ پر علامتی تھپڑ مارا اور کہا کہ میں اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ ہمیں ملک کے معاشی نظام میں فوری طور پر سود جیسے ناسور کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ ایک ہندو میں بیٹھ کر سود کے بارے میں اللہ کا حکم سنا رہا ہے، تو اس ہندو کے کہنے پر میں اپنے آپ کو ایک مسلمان ہوتے ہوئے، سینٹ جیسے ادارے کا ممبر ہوتے ہوئے، میں اپنے آپ کو علامتی تپڑ مارتا ہوں۔ یہ رہا تپڑ۔
یہ میرے منہ پہ تھپڑ ہے اور اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے. ایک ہندو آج ہمیں اللہ کا حکم سنا رہا ہے. سود ہی نہیں، شراب کے خلاف بھی چند سال پہلے ایک ہندو سینیٹر نے ہی علم بلند کیا تھا. 2018 میں بانی پی ٹی آئی کی ریاست مدینہ کی علم بردار حکومت تھی، جب پی ٹی آئی کے ہی اقلیتی رکن رمیش کمار نے قومی اسمبلی میں شراب کے اجازت نامے منسوخ کرنے کا ترمیمی بل پیش کیا. بل میں کہا گیا کہ شراب تمام مذاہب میں حرام ہے، لہذا اس کی فروخت بند کی جائے. رمیش کمار نے بل پر رائے شماری کرانے کا مطالبہ کیا، لیکن اس وقت کے ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری نے ایوان سے رائے لی اور رمیش کمار کے بل کو منہ کے بل پارلیمنٹ سے باہر دے مارا. پاکستان کے بھی مذاہب ہیں، چاہے ہندوازم ہے، چاہے سکھ ہے، چاہے مسلم کمیونٹی ہے، چاہے بائبل کو جو فالوورز ہیں جو مذہب ہے وہ کہتا ہے کہ شراب جو ہے وہ ہمارے مذہب میں منع ہے. تو آج ہماری کمیونٹی کے نام کے اوپر اگر شراب کا گنا ہوا کاروبار ہو اور وہ بھی ریلیجیس اور اس کو جس طریقے سے مس یوز کیا جاتا ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بلیسمی ایکٹ میں آتا ہے. سینیٹر دنیش کمار صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو کنگریچولیٹ کروں گا سر کہ آپ نے جو جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کیا ہے، اٹس امیزنگ. پوری پاکستانی قوم کو فخر ہونا چاہیے آپ پہ، اور ہے بھی صحیح. سر what prompted you to do that؟ کیوں آپ کو ایسا لگا؟ بیکاز اگر ہم یہ دیکھیں تو سود کا معاملہ از اے ریلیجیس معاملہ، تو اسلام کی حد تک تو سود حرام ہے، دیگر مذاہب میں، آپ کے مذہب میں بھی حرام نہیں ہوگا. I don't know، آپ مجھے اس پہ انلائٹن کیجئے گا. So what prompted you to do that sir؟ دیکھیں جی، میرا مقصد کوئی اس طرح سے نہیں تھا کہ میں نے سود پر کوئی اسپیچ کرنی ہے. میں نے جو تیاری کی تھی بجٹ پر بلوچستان کے حوالے سے تیاری کی تھی کہ بلوچستان کے حوالے سے اسکیمات کم تھی. تو پتہ نہیں کوئی ایسی غیبی طاقت اچانک میرے ذہن میں آیا جب میں نے دیکھا کہ 9,000 سے مطلب 10,000 ارب کے قریب سود کی ادائیگیوں میں دینے ہیں. اور مجھے اچانک میں نے دیکھے اسلامیات پڑھی اور مجھے فخر ہے کہ میرے میٹرک میں اپنے تمام مسلم دوستوں سے اسلامیات میں نمبر زیادہ تھے. مجھے اچانک یاد آئی کہ قرآن شریف میں بار بار یہ ذکر ہے کہ سود لینا اور دینا اللہ پاک سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کے مترادف ہے. تو میں حیران ہوا کہ اسلامی جو ملک جو کہتے ہیں کہ اسلام کی بیس پر بنائے اور اس کی جو آئین ہے وہ اسلام کے خلاف نہیں ہے، تو یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی کمائی کا 52% اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ میں مختص کریں. تو میرے مطلب ایک اچانک میرے یہ رنگٹے کھڑے ہو گئے. تو اس حوالے سے میں نے وہ آیت مجھے یاد تھی کہ سورہ بقرہ میں، مگر میں نے اسی ٹائم نوٹ کر لی. میں نے کہا کہ آج میں نے اس پر بات کرنی ہے، کیونکہ مجھے ایک حدیث بھی یاد تھی کہ حدیث یہ تھی کہ حضرت ابو ہریرہ نے ایک جگہ پر فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ سود لینا 70 گناہوں کے برابر ہے، اور ان میں سے کم ترین گناہ کی اس طرح سے اس کی مثال دی جو میں بیان نہیں کر سکتا. تو مجھے مطلب ایک لگا کہ اس طرح سے یہ یہاں پر یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. سینیٹر صاحب، میں ایک بات کہنا چاہوں یہاں پہ سر، اگر آپ کی اجازت ہو سر، میں ایک بات کہنا چاہوں گا سر. جی، اور یہ ہو سکتا ہے کہ میرا دعویٰ غلط ہو، لیکن کافی حد تک ٹھیک ہوگا، مجھے پتا ہے. اگر میں آپ کی جگہ یہاں پہ کسی اور مسلمان سینیٹر کو بٹھا دوں تو شاید اتنی حدیثیں ان کو بھی شاید یاد نہ ہو، اتنی قرآنی آیات ان کو بھی شاید پتہ نہ ہو جتنی آپ کو پتہ ہے سود کے حوالے سے. تو سر مجھے یہ بتائیں، آپ نے یہ بھی کسی جگہ پہ کہا کہ جب آپ نے یہ بات کی سود کی اور آپ نے پلان نہیں کیا تھا، کوئی غیبی مدد آئی، کوئی غیبی آواز آئی اور آپ کے دل سے یہ بات نکلتی گئی، زبان پر آ گئی، آپ سے کچھ لوگ خفا بھی ہوئے بات میں کہ آپ نے سود کی بات کیوں کی ہے؟ دیکھیں جی، لازمی بات ہے کچھ ایسے دوست ہیں ہمارے کہ ان کو برا لگا کہ میں ایز اے غیر مسلم کیوں ان کو میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے جو یہ جو حوالے سود کے حوالے سے مجھے اس طرح سے کہ کسی غیبی طاقت کی طرف سے مجھے حکم آیا تھا اور میں نے وہاں پر بیان کی، اور چند دوستوں نے مجھے، باقی کافی مجھے تو 99% لوگوں نے اس چیز پر سراہا ہے، مگر 1% ایسے لوگ تھے جنہوں نے اس چیز پر مائنڈ بھی کیا. اور میرے دوستوں نے، میں نے پھر ان سے معافی مانگی کہ میرا یہ مقصد نہیں تھا کہ کسی کی دل آزاری کروں. میں نے ایک حقیقت، اور وہ قرآن شریف کے حوالے سے دیکھیں، قرآن شریف کسی کی ملکیت نہیں ہے، قرآن شریف سب کے لیے ہے، سب ہر کوئی دے سکتا ہے. اور میں ایک پاکستانی مسلمان ہونے کے ناطے
یہ میرے I don't know آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ نہیں، اسکرین پہ اس وقت میرے ہاتھ بندھے ہیں آپ کے سامنے. میں آپ سے معافی مانگتا ہوں کہ آپ نے ہماری بات کی اور ہم جیسے ہمارے ہی لوگوں نے الٹا آپ کو برد الزام ٹھہرایا. ان کی طرف سے میں معافی مانگتا ہوں. آپ نے پوری مسلمان قوم کی نمائندگی کر دی بطور ایک جین مت کے ماننے والے، ایک ہندو ہونے کے ناطے. تو اس بات پہ الٹا آپ سے خفا ہو گئے، اس بات پہ میں معافی مانگتا ہوں سر آپ سے. نہیں، وہ ایسی بات نہیں ہے. کافی لوگوں نے اپریشیٹ بھی کیا. اس طرح سے نہیں کہ دیکھیں ہر جگہ پر اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں، مگر مجھے یہ فخر حاصل ہے کہ میں نے ایک وہ بات کی کہ ہم اپنی کمائی کا 52 سے 60% اللہ کے رسول اور اللہ کے خلاف جنگ میں مختص کر رہے ہیں. اور یہ میں آپ کو بتا دوں، آپ نے کہا کہ ہندو دھرم میں بھی اس چیز کی منع ہے. ہم میں ہندو دھرم میں جی ایک ہندو دھرم میں ان کو آپ شاید جانتے ہو، ایک ہمارا طبقہ ہے جسے ہم بنیا کہتے ہیں. بیاج لیتے ہیں، کا کام بھی ہوتا ہے سود پر دینا. بیاج لیتے ہیں. اور اگر ہم کہتے کہ ایک دفعہ جو بنیے کے چنگل میں پھنس گیا وہ ساری زندگی، یہی تو ہے ذرا ہم IMF کے چنگل میں پھنس گئے. IMF ہمارا بنیا ہے. بہت اچھی بات کی آپ نے سینیٹر صاحب.